اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6621، منبری ھذا علی ترعتی من ترع الجنہ، میرا منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے شعائر کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گی، ان میں سے مسجد قباء بھی ہے۔ اللہ عز و جلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں تعریف کی کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اس جگہ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو بہت پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے معمول مبارک تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1135، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جایا کرتے، کل سبت ماشیا، آپ پیدل جایا کرتے اور ہر ہفتے جایا کرتے، وراکبا، اور کبھی سوار ہو کے جاتے۔ وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ آپ نے بلکہ صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی اور حکم دیا، فرمایا من تطہر فی بیتی، جو شخص گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 1412، گھر سے باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے جو نکلتا ہے، ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء میں آتا ہے، فصلی فیہ صلاۃ، اور آ کے نماز پڑھتا ہے، کان لہ کاجر عمرہ، تو اللہ عز و جلال اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فصلی رکعتین، اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو ان 2 رکعتوں کے بدلے رب تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کر دے۔